جیسے برف کے پاس بیٹھ کے آپ کو ٹھنڈ لگتی ہے، اس طرح ایک نور والے آدمی کے پاس بیٹھ کے آپ کو نور محسوس ہوتا ہے. بالکل کھول لیتا ہے کہ ابھی ہم آئے، ہم کو دولت کمانے کے طریقے بتاتے ہیں، سارے جوک در جوک آئیں گے اور اس کی 10-10 لاکھ روپے مہینہ فیس بھی دیں گے. یہ جو آپ رو رہے ہیں مہنگائی ہے، یہی وہ خرچ کریں گے کہ ہمیں سیکھ لو کہ ہم اس سے ہم اور پیسے کس طرح کمائیں. تو کرنسی کا فرق پڑ گیا نا، کہ جو سکہ راج الوقت ہے وہ اب عقل نہیں ہے، اب دولت ہے. اور اس کو بڑے ڈیٹیل میں، یہ سورہ اعراف ہے، اس میں بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا اس کو کہ اس کا کیا مسئلہ ہے. یہ جو ہے یہ سب دولت کے جو تم لوگ محنتیں کرتے ہو اس کے لیے، بلکہ وہ ہے نا الحاکم التکاثر تم المقابر، تم نے اتنا جمع کر لیا تم کہ قبروں میں ہی پہنچ گئے، لیکن تمہاری ہرس نہیں ختم ہو گئی تھی. ایسا ہی ہے فی الحال. ایسے نظر ایسے نہیں ہے ایسا. میں یہ کھلی جس کو بلنٹ ریالٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایک کھلا وار جو خنجر ہم اپنے ہی پیٹ میں مار رہے ہیں. روزانہ اٹھتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے. ہم اپنے اس میں لگے، جیسے کہ نا ریٹ ریس کہہ لیں، یا کتا اپنے گم کو پکڑنے کے چکر میں رہتا ہے کہ جی شاید کسی اور کی دم میں اس کو کھا جاؤں گا، اور اپنے ہی دم کے گرد گھومتا رہتا ہے. پھر جنرلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ نا نور جمانا چندہ کرتے تھے، تو ایک جو پروفیسر سے کہہ رہے ہیں بیٹا یہ تو آپ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم لوگ بولا کریں، ہم لوگ خود آگے دیا کریں. کہ ایک کامن سینس ہوتا ہے کہ یہ کر رہے ہیں کمیونٹی سروس ہے تو اس میں ہمارا حصہ کتنا ہے. تو وہ اب اور بھی ڈکلائن ہوگی وہ بات کہ جب میں پڑھتا تھا کمپریہنسو میں، تو فٹ بال کے لیے الگ چندہ ہوتا تھا، مطلب الگ ان کے بجٹ تھا. کرکٹ کا الگ تھا، ہاکی کا الگ، بیڈمنٹن کا الگ. اور چونکہ میں کیپٹن تھا تو نارمل میرا آنا جانا تھا ٹیچرس کے ساتھ اور جو بھی تھے وہاں پہ انچارج. تو میں دیکھتا اتنی زبردست کٹس رکھی ہوتی تھی، بلے جو مرضی بلہ یوز کرو، بالیں یوز کرو. اب کوئی نہ کرنا چاہے تو بھی تو اس کا قصور ہے نا. سر تو سب موجود ہے. ویسے تو ابھی بھی ہمارا بازار ہوا کرتا ہے، ڈرامے کی جو بھی ہوتی سرگرمیاں ہوتی ہیں سب ہوتی ہیں، بہت مشاعرے ہوتے ہیں، بہت ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سرکاری میں کرتے ہیں، ابھی بھی ہوتی ہیں. لیکن وہ اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے کہ چاہے کچھ بھی نہ آتا ہو بچے کو، لیکن وہ اسٹیٹس سمبل ہے. اب دیکھیں جب انسان کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے نا، اپنی ذاتی کمی، تو اس کو چھپانے کے لیے وہ ایکسکیوزز ڈھونڈتا ہے. اور ایجوکیشن بھی کر رہے ہیں، بکس بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ آ کے اگر وہ اسکول کی مین اس سے لائٹ بند کر دے، پروفیسر کے پیٹرول نکال کے اور اس کو بیچ دے، یہ تو اس کا اپنا ذاتی فیل ہے. وہ اس کو سسٹم کیسے ٹھیک کرے؟ پہلے تو یہ سسٹم گھر سے ٹھیک ہوگا. جی گھر سے ٹھیک ہوگا، بالکل صحیح بات. وہ یہی ہے، وہ ملک میں اسلام نظام آنا چاہیے. آنا تو انسانوں کے نہیں لانا ہے نا. کوئی انسان وہ جو جہاز کام نہیں کرے کل بھی کام نہیں کریں گے. ریڈی بھی نہیں ہے. نہیں وہ تو خیر ہمارا اعزاز ہے ہی نہیں، ہم کو ملنا ہی نہیں ہے وہ کیا وہ کسی اسلامی نظام میں رہ سکے. ابھی تو شاید بالکل بھی نہیں ہے. یہ حال ہے کسی چوراہے کی جو ایک مشہور، مجھے یاد ہے، آپ لوگ کو تو بہت یاد ہوگا، مجھے دوپہر یاد ہے، ابھی میں یاد بول رہا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے جان ایلیا کو میں نے عظیم کے جو ٹھیا ہے نا باہر عظیم کے گھر کا، وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا دیکھو. اور ہمیں اس کا جو نواسا تھا ہے، اللہ زندگی دے اس کو، کا نام ہے اس کا بھارت، میرا دوست بھی ہے بہت اچھا. تو اس نے رئیس امریکہ کا جو ہے بیسیکلی، تو اسی گھر میں رہتے تھے. تو اس نے بتایا تھا فرسٹ ٹائم مجھے کہ ان کو جانتے ہیں آپ، مطلب آپ پاس میں نے کہا نہیں، میں نے کہا یہ جان ایلیا. میں نے کہا اچھا کون؟ اب بچہ ہمیں کیا پتا ہونا تھا کون ہے. لیکن مجھے یاد ہے، ہوشوں میں یاد ہے کہ اتنے لیجنڈ لوگ وہاں پر گھومتے تھے، بیٹھتے تھے، اصلاح کرتے تھے. اور اوبیسلی وہ بیٹھ کے بات کرتے تھے تو آپ کے اونچی بات کرتے تھے اور کیپیسٹی سے بات کرتے تھے، تو کیپیسٹی تھی سننے کی بھی. اب کسی بھی ٹھیے پہ میں نہیں دیکھتا جب بات ہو رہی ہوتی ہے پان کی ہو رہی ہوتی ہے، میں کراچی کے حوالے سے بات کرتا ہوں، پنجاب میں لڑائی کی ہو رہی ہوتی ہے، اور کراچی میں پان، سگریٹ اور ٹینشن کی. کچھ بھی نہیں، انٹلیکچوئل ختم ہو گیا، لیول ہی ڈاؤن کر دیا. اب سر علی محمد سر تھے ہمارے، اللہ سے فرمائے، تو آتے جاتے وہ اصلاح کرتے تھے. کتنا بڑا نام تھا. جیسے آپ اس دن ڈاکٹر فرقان کی بات کر رہے تھے، ہم دیکھیں کہ آپ نے کبھی نوٹ بھی کیا ہوگا بات کہ نور میں کتنے لیجنڈ لوگ رہتے تھے ہمارے ارد گرد جو گھوم رہے تھے. سب سے بڑی بات اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ. ہاں جی، اقبال عظیم صاحب رہتے تھے. مجھے اللہ کا شکر ہے جمیل نظر صاحب، پھر نسیم امروی، رئیس امروی، جان ایلیا، مہدی حسن، اس کے بعد جاوید میرداد،
اور کتنے ایسے. پھر اگر آپ اس میں آ جائیں کیا نام ہے بزرگی میں بجی ابا جی کتنا بڑا نام ہے, نظامی صاحب, ستار صاحب, پھپا, بھائی یہ وہ نام ہے جن کی ایک دن ایک کتاب ہے. بالکل بالکل. وارسی صاحب, وارسی صاحب, پھر محمد حسین صاحب, کیا بات, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہمارا اس محلے میں گزر بسر ہوا ہے. اور یہ جو نا ہمارے اندر تھوڑی بہت جو یہ خوشبوئیں ہیں تصوف کی یا باتوں کی یا جو بھی ہے, یہ ان سب کا ہی ہے, کیونکہ ہم نے ان کو سنا ہوا ہے. اس وقت ہمیں اصل محفل بہت فرق ڈالتی ہے. بالکل, اس وقت ہم جب سنتے تھے تو شاید ہم اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے تھے باتوں کو, لیکن ہمارے اندر وہ باتیں موجود ہیں. لیکن میں ابا جی ایک چیز آپ کو یہاں پر نا بڑی ضرورت سے ایڈ کرتا ہوں کہ ابا جی اکثر نا وہ باتیں کرتے تھے مجھ سے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن آپ یقین کریں ہو بہو حرف بحرف اب وہ باتیں جب میں ریکال کرتا ہوں تو مجھے سمجھ میں بھی آتی ہیں اور وہ اصلاحی بھی ہوتی ہیں. وہ صرف کیا کرتے تھے کہ وہ تیار کر رہے ہوتے تھے, جیسے ایک بچہ ہے نا جو انڈر 12 میں سلیکٹ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو نہیں پتا تھا اس نے پاکستان کھیلنا ہے یا انگلینڈ کھیلنا ہے یا کیا کھیلنا بھی ہے کہ نہیں کھیلنا, لیکن وہ جو ہوتا ہے نا جو کوچ ہوتا ہے اس کو نظر ہوتی ہے, پھر اس پہ وہ جان ڈالتا ہے, اس کو پتا ہے کہ بیٹسمین ہے, بالر ہے, فیلڈر ہے, کہاں کا فیلڈر ہے, کیا کیا کرے گا, تو وہ جو وہی اس کے پیسے, وہی اس کی گوہر ہے, اور ان کی نظر ہوتی تھی, بڑوں کی نظر ہوتی تھی. تو یہی ابا جی جیسے بزرگوں کی ان کی نظر ہوتی تھی کہ جی یہ ہے جو اس نے آگے چل کے کوئی فائر مارنا ہے, کام کرنا ہے, تو اس پہ وہ محنت کرتے تھے. یہ اس کو نہیں پتا ہوتا تھا, یہ ان کو پتا ہوتا تھا. تو یہ ہمارے محلے میں تو بڑا کرم تھا, ابھی بھی ہے لیکن اب تھوڑا تھوڑا اڑ گیا ہے. اب یہ دکھ کے ساتھ ہے کہ اب پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہر جگہ پہ اب انٹلیکچوئل سسٹم ختم ہو گیا. نہیں, میں سمجھتی ہوں, جب میرا اپنا خیال ہے کہ سننے والے جو لوگ ہیں نا وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. سب اچھا سننے والے ہیں, سب چاہتے ہیں کہ ہماری سنی جائے, ہر شخص یہ چاہتا ہے ہماری سنی جائے. سن سکتے ہیں لیکن آپ کو بھی سننے کی اسٹیمنا ہونا چاہیے سننے کا. اگر سننے کا اسٹیمنا نہیں ہے, یعنی کہ اگر میرا کوئی مسئلہ ہے تو میں چاہوں گی کہ میری پوری بات تو سنو, اگلا جو درمیان میں کاٹے گا نہیں, ہمیں تو پہلے سے پتہ ہے ساری باتیں. یہ ہے ایک بات مجھے لگتا ہے کہ سننی چاہیے. اب وہ تھا کہ افغانستان کی پرانی بات ہے 18 سینچری میں, لاسٹ سینچری سے پیچھے افغانستان کا جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی, تو بہت خراب تھی, تو دعائیں بڑا علاج کرایا اس نے. تو اس کو پتا کہ دلی میں ایک حکیم اجمل ہے تو ان سے علاج کرایا, تو اس نے بڑا نام سنا. بندہ بلایا کہ بھائی آ جائیں, انہوں نے دوائیاں دی تو یہ دے دیں یہ دے دیں, کہہ لیں یہ تو سارے حکیم دیے ہوئے ہیں, سارے حکیموں نے ہمیں یہ دی ہوئی ہیں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑا. کہہ لیں نہیں ابھی حکیم اجمل لے رہا ہے. تو کیا ہے کہ بات کرنے والا جو ہوتا ہے نا اس کی ترتیب بتاتا ہے وہ, کہ یہ اس کا اس طرح تھا. حکیم سے زیادہ حکیم عبداللہ صاحب, یہ عبداللہ صاحب وہ جیسے کہتے ہیں نا پیر کامل نہیں ہوتا, یقین کامل ہوتا ہے. تو آپ کے سننے والا اور سنانے والا ان دونوں کے درمیان جب کوآرڈینیشن نہیں ہوتی نا, بات جمتی نہیں ہے, بات دل سے روح تک جاتی نہیں ہے. جیسے اس پہ میں ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں کہ جیسے آپ کی یہ والی بات, ایگزیکٹلی یہ والی بات پہ, شادی کی والی بات پہ, کہ جب سرکار سرکار فرماتے ہیں, اب اکثر لوگ یہ بات کوٹ کرتے ہیں کہ بھئی وہ معاذ اللہ ہمارے جیسے بھی تھے. اچھا آپ نے کہا بھی ہے, مجمع میں کہا ہے کہ میں تمہارے جیسا ہی ہوں. چند صحابہ نے روزہ رکھا اور وہ نماز کے لیے حاضر نہ ہو سکے نکات کی وجہ سے, تو آپ نے کہا کہ تم نے کیوں روزہ رکھا؟ میں نے آپ نے رکھا تھا. تو تم کیا میرے جیسے ہو؟ بات یہ کہ ایک ہوتی بات مجمع کی, ایک مجمع ایک ہوتی ہے نا عوامی بات ہوتی ہے, موٹیویشنل بات ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے خاص بات. تو یہ جو خاص بات ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جسے آپ بات کرتی ہیں نا, جسے بجی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر بات نہیں کرتے تھے ہم, وہ عام خاص بات خاص لوگوں سے ہی کرنی چاہیے. سننے والا جیسے ہوتا ہے نا کہ سننے والا بھی ہو, تو قاری کو یہ بھی, بولنے والے کو یہ بھی چاہیے دیکھ لے کہ جی سامنے والا کتنا باذوق بیٹھا ہوا ہے اور کتنے پانی میں بیٹھا ہوا ہے. اصلاح کرتے تھے, کھلے عام کرتے تھے, کھلے دل سے کرتے تھے, اور سننے والوں کی بھی اصل میں اس دن کو یاد ہے, میں بات کو فارورڈ کرتے ہیں کہ جو تربیت میں نے بات کی تھی کہ وہ اصل میں نے تھوڑا سا سرچ کیا, میں نے کہا کہ کیل ٹھوکنا نہیں ہے, اصل میں پوری کارپینٹری کو تربیت کہتے ہیں. کہ کیا ہے کہ جی وہ پوری اپنی مرضی سے اس کی ریگمال مار رہا ہے, ٹیبل بنا رہا ہے, اس کی کہیں سے کٹائی کر رہا ہے, کہیں سے کچھ کر رہا ہے, تو اینڈ پروڈکٹ کیا ہے کہ ایک اچھا سا کرسی, اچھی سی ٹیبل بن گئی. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے. ہمارے پھپھا تھے اور اس کو جگت پھپھا کہتے تھے, پھپھا نظامی صاحب, ابا جی, ان لوگوں کی
सोसाइटी में इज्जत थी कि भाई वो लोग, और उन्होंने ऑनर किया इस बात को, ओन किया इस बात को, हम लोग इस गली के बड़े हैं, हमारे मसाइल, हमारी खुशियाँ, हमारे गम जो भी हैं साथ हैं। तो अब वो चीज़ लीडरशिप लगाए हुए उनके पौधे हैं जो अभी तक, भले वो फलाई के पौधे हों, भले वो इल्मी पौधे हों, भले वो अदबी पौधे हों, वो अभी तक चल रहे हैं। कूनू मा सादिकीन, के सच्चों के साथ रहो। उससे क्या होता क्या है कि आपकी तरबियत, जो मैंने बात की ना, कि आप यही लोग होते हैं जो आपकी काट छांट करते हैं, कि किसी ने यहाँ से थप्पड़ मारा, किसी ने यहाँ से डांट दिया, लेकिन डांट नहीं होती है असल में, वो काट छांट होती है जो उसको राइट फॉर द पर्पस करती है। वो राइट, और बंदा जो है ना सोसाइटी के अंदर एक राइट फॉर द पर्पस हो जाता है, वो है नहीं। ये जो है ना अशफाक अहमद रहमतुल्लाह अलैह, वो क्या करते थे कि जैसे एक उन्होंने बड़ी प्यारे एक लेक्चर बात की कि ना, अगर आप गीली लकड़ी को आग लगा दोगे तो नहीं लगेगी, लेकिन अगर वही लकड़ी सूखी एक लगी हो, उसको पूरी आग लगी हुई हो, उस पर आप जंगल फेंक दो, उस पूरे जंगल को जला देगी। कहने का मकसद ये है कि ना, जब कूनू मा सादिक, सच्चा एक आदमी जब आया था ना आपके दरमियान में, वो उसकी रोशनी, उसके नूर से, उसकी बरकतों से पूरी सोसाइटी जो है ना फिर मुनव्वर हो जाती है। जैसे बर्फ़ के पास बैठ के आपको ठंड लगती है, इस तरह एक नूर वाले आदमी के पास बैठ के आपको नूर महसूस होता है। आप एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ये आपकी हमारी बदकिस्मती है कि हम ना कर सके, लेकिन एटलीस्ट सम काइंड ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल कि आप उससे अपना दिया भी जला लें। सही बात, बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल अच्छी बात। चलिए इस पे फिर हम इजाज़त चाहते हैं। आमीन। हमें हम एक दूसरे के साथ बैठने की और अच्छी बातें करने की तौफीक अता फरमाए, और हम हमेशा हम सब एक दूसरे के लिए मिशन राह रहें। आमीन।